تو ناظرین، اسرائیل سخت تنقید کی زد میں ہے۔ غزہ میں جیسے جیسے شہداء کی تعداد بڑھ رہی ہے اور حالات خراب ہو رہے ہیں، غزہ پر اسرائیل کا حملہ بین الاقوامی رائے عامہ کو تیزی سے تقسیم کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے فوراً بعد بہت سے ممالک نے ابتدا میں اسرائیل کی حمایت کی، تاہم اسرائیل کے غزہ پر فضائی اور زمینی حملوں کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض ممالک نے جنگ کے حوالے سے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ہے۔ اس تنازع پر موجودہ بین الاقوامی بحث کا مرکز اب جنگ بندی کا مسئلہ ہے۔ 27 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں اسرائیلی افواج اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان فوری اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اردن کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 120، مخالفت میں 14 ووٹ آئے، جبکہ 45 ممالک نے ووٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو قابل نفرت قرار دیا، جبکہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بعد میں جنگ بندی کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اب آپریشن روکنا حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے جیسا ہوگا۔ اس بیان کے بعد کچھ ممالک نے اسرائیل پر اپنی تنقید بڑھا دی ہے، جبکہ بہت سے ممالک نے اپنے سفیروں کو یا تو اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے یا اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ یہاں تک کہ جنگ بندی کی قرارداد کے خلاف ووٹ دینے والے امریکہ نے بھی اپنا موقف نرم کر لیا ہے اور اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے لڑائی میں وقفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں دنیا بھر کے ممالک کا کیا موقف ہے، کون اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، کون حماس کا حمایتی ہے اور کون اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ حماس کے حملوں کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کے ابتدائی بیانات اس بات کی تصدیق ہیں کہ واشنگٹن اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ یہ یقینی بنائے گا کہ اسرائیل اپنے شہریوں کا خیال رکھے۔ تاہم 2 نومبر کو ایک انتخابی مہم کے پروگرام میں جب جو بائیڈن سے ایک شخص نے جنگ بندی کے لیے جرح شروع کر دی تو انہوں نے جنگ میں توقف یعنی وقفے کی بات کی۔ اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے پر زور دینے اور غزہ میں شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر بات چیت کرنے کے لیے تل ابیب کے دورے پر روانہ ہوئے۔ بلنکن نے نیتن یاہو اور دیگر سینئر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد کہا کہ امریکہ اس بات پر قائل ہے کہ مسئلے کا بہترین راستہ 2 اقوام کے لیے 2 الگ ملک ہیں۔ کینیڈا اور برطانیہ کی وزرائے اعظم نے بھی جنگ پر ابتدائی رد عمل میں اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت پر زور دیا تھا، تاہم دونوں ریاستوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یورپی یونین نے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حماس کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن مختلف رکن ممالک میں جنگ بندی کے حوالے سے اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ جرمنی اور اٹلی نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کی ہے، لیکن انہوں نے اقوام متحدہ کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ اسپین اور فرانس جیسے دیگر ممالک نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ مشرق وسطیٰ کی بیشتر ریاستوں نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور بہت سے ممالک نے اسرائیل کے فوجی آپریشن کی شدید مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے ابتدا میں حماس کے حملوں کی مذمت کی تھی، کیونکہ یہ دونوں ممالک ابراہم معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم گزشتہ ہفتے بحرین نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور بحرین میں اسرائیلی سفیر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اردن نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور اس پر بے مثال انسانی تباہی لانے کا الزام لگایا ہے۔ سعودی عرب نے بھی تشدد کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 26 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات، اردن، بحرین، سعودی عرب، عمان، قطر، کویت، مصر اور مراکش کے وزرائے خارجہ نے بیک آواز غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ خامنائی اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی دونوں نے حماس کو اسرائیل پر حملے کی بعد مبارکباد دی اور جنگجوؤں کی ہمت، بہادری اور مزاحمت اور پہل کی تعریف کی، لیکن ایران نے ان حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ابتدائی طور پر جنگ میں ثالثی کا لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن 17 اکتوبر کو غزہ کے الہلی عرب اسپتال میں ہونے والے دھماکے کے بعد اپنے لب و لہجے کو سخت کر دیا۔ ترک صدر اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ترکی نے تل ابیب سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا ہے۔ عراق مشرق وسطیٰ کا واحد ملک تھا جس نے ووٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد روسی رہنما نے ابتدائی چند دن خاموشی اختیار کیے رکھی اور اپنے ابتدائی تبصروں میں انہوں نے اسرائیل پر تنقید کے بجائے امریکہ پر تنقید کی اور کہا کہ جو کچھ ہوا اس سے مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد
صدر پوتن نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کی طرف سے بے مثال حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ اپنے ہی ظالمانہ طریقوں سے جواب دے رہا ہے۔ روس نے 26 اکتوبر کو ماسکو میں حماس کے ایک وفد کی میزبانی بھی کی تھی، جس میں روسی شہریوں سمیت مغویوں کی رہائی پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ روس نے چین کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے کو ویٹو قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریباً تمام ایشیائی ممالک نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ چین مشرق وسطیٰ نے خود کو قیام امن کے ثالث کی پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے حماس کے حملوں کے بعد ایک ابتدائی بیان میں متعلقہ فریقوں سے پرسکون رہنے، تحمل سے کام لینے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تنازع سے نکلنے کا راستہ دو ریاستی حل پر عمل درآمد اور فلسطین کی ایک آزاد ریاست کے قیام میں مضمر ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں اپنے دفاع کے دائرہ کار سے تجاوز کر گئی ہیں۔ انڈیا ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے اقوام متحدہ کی قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کیا۔ پاکستان کے اگرچہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں، تاہم اس نے ابتدائی طور پر ایک نپا تولا لہجہ اپنایا۔ تاہم 1 نومبر کو غزہ کے جیویلیا پناہ گزین کیمپ پر بمباری کے بعد پاکستان کا موقف سخت ہو گیا اور وزارت خارجہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسرائیل کا وحشیانہ حملہ قرار دیا۔ 55 ممالک کے اتحاد پر مبنی افریقی یونین نے 7 اکتوبر کو فلسطین کی حمایت میں ایک بیان جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق، خاص طور پر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام سے انکار، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مستقل کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ لاطینی امریکہ کے بیشتر ممالک نے بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بولیویا لاطینی امریکہ کا پہلا ملک بنا جس نے غزہ میں اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے۔ 2 دیگر لاطینی امریکی ممالک کولمبیا اور چلی نے غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران پر اپنے سفیروں کو اسرائیل سے واپس بلا لیا۔ کولمبیا نے جنگ کے آغاز سے ہی غزہ پر اسرائیل کے حملوں پر شدید تنقید کی ہے، جہاں برازیل کے صدر نے ابتدا میں اسرائیل میں شہریوں کے خلاف حماس کے حملوں کی مذمت کی اور تمام مغویوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ وہیں انہوں نے ایک حالیہ بیان میں غزہ میں اسرائیل کی دراندازی پر کڑی تنقید کی ہے۔